الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کس انداز میں ہوئی، اس ویڈیو میں آپ کو ایک جامع حدیث سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث حضرت جابر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور اس حدیث کو تمام علماء کرام نے قبول کیا ہے۔ حضرت جابر نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی تخلیق کے بارے میں پوچھا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا فرمایا وہ تمہارے نبی کا نور تھا۔ اے جابر، اس کے بعد اسی نور سے یعنی نور محمدی سے ہر خیر اور اچھی چیز کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد دوسری چیزوں کی تخلیق ہوئی۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اپنے مقابل مقام قرب میں 12,000 برس حاضر رکھا، پھر اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک حصے سے عرش کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے عرش کو اٹھانے والے اور کرسی کو سنبھالنے والے اور انتظار کرنے والے فرشتوں کو تخلیق فرمایا۔ پھر چوتھے حصے کو مقام محبت میں 12,000 برس حاضر رکھا، پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے سے قلم، دوسرے حصے سے لوح، تیسرے حصے سے جنت کو پیدا فرمایا۔ پھر چوتھے حصے کو مقام خوف میں 12,000 برس قائم رکھا، بعد میں اس کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک حصے سے فرشتے، دوسرے حصے سے سورج اور چاند، تیسرے حصے سے ستاروں کو پیدا فرمایا۔ پھر چوتھے حصے کو مقام امید میں 12,000 برس حاضر رکھا، پھر اسے 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے حصے سے عقل کو، دوسرے حصے سے علم اور حلم کو، تیسرے حصے سے عصمت اور توفیق کو پیدا فرمایا۔ چوتھے حصے کو پھر مقام حیا میں 12,000 برس تربیت دیا۔ اس کے بعد اس حصے نور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نظر ڈالی تو میرا وہ نور جلال اور جمال الہی سے پیسنے لگا اور قطرے قطرے ٹپکنے لگے۔ میرے نور سے 1,24,000 قطرے ٹپکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قطرے سے نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد نبیوں کی روحیں سانسیں لینے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سانسوں سے ولیوں، خوش نصیبوں، شہیدوں اور قیامت تک ہونے والے فرما بردار مومنوں کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ اے جابر، عرش اور کرسی میرے نور سے ہیں، ملائکہ، مقربین اور روحیں میرے نور سے ہیں، 7 زمین و آسمان اور فرشتے میرے نور سے ہیں، جنت اور جنت میں جو کچھ نعمتیں ہیں میرے نور سے ہیں، عقل، علم، حلم، عصمت اور توفیق میرے نور سے ہیں، تمام رسولوں اور نبیوں کی روحیں میرے نور سے ہیں، شہداء، سعداء اور صالحین کی روحیں میرے نور سے ہیں، نہیں بلکہ میرے نور کے نتیجے اور پھل سے ہیں، کیونکہ ان کی روحوں کو نبیوں کی سانسوں سے پیدا فرمایا گیا۔ میرے اس نور سے پسینہ ٹپکنے کے بعد اور ہر قطرے سے نبی اور رسول تخلیق ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 12 نورانی پردے قائم فرمائے اور میرے نور کو ہر پردے میں 1,000 برس تابیت اور تربیت کے لیے حاضر رکھا۔ ان تمام پردوں کو مقام ابدیت کہا جاتا ہے، جن کے نام یہ ہیں: حجاب کرامت، حجاب سعادت، حجاب حیت، حجاب رحمت، حجاب رافعت، حجاب علم، حجاب حلم، حجاب وقار، حجاب سکینہ، حجاب صبر، حجاب صدق اور حجاب یقین۔ میرا نور ہر پردے سے 1000 برس میرا نور ہر پردے میں اللہ کی 1000 برس عبادت بجا لایا، اور جب میرا نور ان تمام حجابوں سے کامیابی کا تمبا لے کے نکلا تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں مجھے سوار فرمایا۔
میرے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جگہ بخشی، اس کے بعد حضرت سیس علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل فرمایا، پھر اسی طرح پیشانی بہ پیشانی ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی پیشانی سے پھر میری ماں آمنہ کا رحم میرا ٹھکانہ بنایا گیا، پھر مجھے دنیا میں سید المرسلین، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر ظاہر فرمایا۔ اے جابر، اس شکل و صورت میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث سننے کے بعد ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے محبت سے اپنے پیارے آقا، شان اور عظمت والے آقا پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔